حضرت داتا علی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خواجہ اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان بزرگوں کے حالات کو پڑھیں، انہوں نے ساری زندگی گزاری کس طرح ہے۔ صرف ہم کرامات بیان کرتے ہیں کہ داتا علی اجمیری کی یہ کرامت ہے، خواجہ اجمیری کی یہ کرامت ہے، مجدد پاک کی یہ کرامت ہے، فلاں ولی کی یہ کرامت ہے، لیکن اس طرف ہماری توجہ نہیں جاتی کہ ان کو یہ کرامات ملی کیسے ہیں۔ سارے ہی چاہتے ہیں کہ داتا علی اجمیری جیسا مرتبہ مل جائے، ان جیسا نام ہمارا بھی ہو جائے، چاہتے ہیں، اندر یہ نفس چاہتا ہے، علماء چاہتے ہیں، صوفیاء خام چاہتے ہیں، جو خود مجاہدہ نہیں کرتے، محنت نہیں کرتے، شریعت پر عمل نہیں کرتے، چاہتے ہیں ہمارا بھی نام بڑھ جائے، ہم بھی بڑے ہو جائیں، لیکن یہ ان کا خیال ہے۔ داتا علی اجمیری کی زندگی کا مطالعہ کریں، خواجہ اجمیری کی زندگی کا مطالعہ کریں، غوث پاک کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ سیدنا غوث پاک فرماتے ہیں 40 سال میں نے اپنے منہ کے اندر وہ چیز نہیں ڈالی جو انسان کھاتا ہے۔ 40 سال کا یہ مجاہدہ ہے، جو انسان کھاتا پیتا ہے، 40 سال میں نے اپنے منہ کے اندر وہ چیز نہیں ڈالی۔ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات ہیں کہ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے رہے ہیں، اور ہم نہ کبھی نماز، نہ کبھی روزہ، نہ کبھی نیکی، اور کہتے ہیں کہ ہم بھی ابو حنیفہ بن جائیں، ہم بھی داتا علی اجمیری بن جائیں، غوث پاک بن جائیں۔ ان کی زندگی کا مطالعہ کریں، ان نے اپنی زندگی کس طرح گزاری ہے۔ سیدہ طیبہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا مجاہدہ دیکھیں کیسا مجاہدہ ہے کہ ساری رات عبادت میں کھڑی رہتی ہیں، کبھی قیام ہوتا ہے، قیام میں ساری رات گزر جاتی ہے، کبھی رکوع آتا ہے، رکوع میں ساری رات گزر جاتی ہے، کبھی سجدہ کرتی ہیں، ساری رات سجدے میں گزر جاتی ہیں۔ جب صبح طلوع ہوتی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں، یا اللہ تیری رات ختم ہو گئی لیکن فاطمہ کا سجدہ بھی مکمل نہیں ہوا۔ یہ ان بزرگان دین کا، ان اولیاء کا، اللہ والوں کا عملی سبق ہے ہمارے نام۔ ہم اولیاء اللہ کے ماننے والے ہیں، ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کے اندر عمل لائیں، عملی زندگی اپنائیں، نماز روزے کی پابندی، شریعت کی پابندی، یہ پہلا سبق ہے ان اہل طریقت کا، ان اولیاء کا، ان مجاہدہ نفس کرنے والوں کا پہلا سبق کیا ہے؟ وہ ہے شریعت پر عمل کرنا۔ جو خود شریعت پر عمل نہیں کرتا، شریعت کا عامل نہیں، اس کو کون سے درجے ملیں گے، کون سے مقامات ملیں گے؟ خود نماز چھوڑ کے کوئی کہے مجھے کوئی درجہ مل جائے گا تو یہ اس کا وہم و خیال ہے، یہ اس کا جھوٹ ہے، اسے کوئی منزل نہیں مل سکتی، اسے اللہ کا قرب نہیں مل سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات وہ ذات ہیں کہ آپ سے بڑھ کر اللہ رب العزت کا قرب کسی اور کو حاصل نہیں، کہ کسی کو ہے نہ، نبی پاک سے بڑھ کر اللہ کا قرب کسی کو حاصل نہیں، حتیٰ کہ بقیہ انبیاء اور رسل ان کو بھی وہ قرب حاصل نہیں جو نبی پاک کو حاصل ہے۔ اتنا قرب حاصل کرنے کے باوجود نبی پاک نے کبھی نماز نہیں چھوڑی۔ اور اگر کوئی اپنے آپ کو ولی کہتا ہے اور نماز نہیں پڑھتا، اپنے آپ کو صوفی کہتا ہے نماز نہیں پڑھتا، شریعت کی پابندی نہیں کرتا، تو وہ صوفیاء خام میں سے ہے۔